جس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر رکھا ہوا ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے بوسے لے رہا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جو نبی کریم علیہ السلام کے پہلو کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کو چوم رہا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا افضل من کل شیء، کہتے ہیں ہر شے سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا حصہ جس زمین پر لگا ہوا ہے، یا زمین کا جو حصہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو چوم رہا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا اتنا جتنے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، زمین کا وہ ٹکڑا ہر شے سے افضل ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ دنیا کی ساری چیزوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ وہ خدا کے عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ شفا شریف میں، یہاں سے علماء نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے کروں گا کہ زمین کی، مکان کی جو ویلیو ہوتی ہے نا، وہ اینٹوں سے نہیں ہوتی کہ اس مکان میں بڑی اچھی اینٹیں لگ گئی ہیں تو اس لیے اس کی فضیلت ہے۔ مکان کی ویلیو ہمیشہ مکین سے ہوتی ہے، مکان کی ویلیو، مکان کی فضیلت ہمیشہ، مکین اچھا ہوگا تو مکین اچھا نہیں ہے تو مکان اچھا، ہمیشہ مکان کی جو فضیلت ہے وہ رہنے والے کے حساب سے۔ مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، پہلی صف کی بڑی فضیلت نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جو پہلی صف میں نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ فضیلتیں عطا فرمائے گا کہ اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کی فضیلت کیا ہے تو لوگوں تم قرآن اندازی ڈالو کہ پہلی صف میں میں کھڑا ہوں گا، پہلی صف میں میں کھڑا ہوں گا۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ممکن ہو سکے تو پہلی صف میں آ کر بیٹھا کرو، سب سے زیادہ ثواب پہلی صف والوں کو۔ آقا کریم علیہ السلام نے بے شمار حدیث بیان فرمائی۔ اب یہ ہماری مسجد ہے، اس کی پہلی صف یہی ہے جہاں پر آپ تشریف فرمائے، یہ پہلی ہے، یہ دوسری ہے، یہ تیسری ہے۔ امام صاحب یہاں کھڑے ہیں تو یہ پہلی صف ہے۔ اگر امام صاحب یہ تیسری صف میں کھڑے ہیں تو پہلی صف کون سی ہوگی؟ حالانکہ پہلی صف تو یہ ہے، امام صاحب باہر کھڑے ہوئے ہیں تو پھر پہلی صف کون سی ہوگی؟ اگر یہاں محراب میں کھڑے ہیں تو پہلی صف یہ ہے، مسجد کے وسط میں کھڑے ہیں تو پہلی صف وہ ہے، مسجد کے وسط والی ہے، درمیان والی ہے، بالکل وسط میں جو ہے، اور اگر آخر میں کھڑے ہیں تو وہ آخر والی پہلی صف ہے۔ اس کا اندازہ نہیں لگایا جائے کہ پہلی صف یہ ہے تو جو اس صف میں کھڑا ہوگا اس کو ثواب ملے گا، نہیں، جو امام کے پیچھے کھڑا ہوگا پہلی صف میں، جو امام کے پیچھے کھڑا ہوگا پہلی صف میں اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ 1400 سال کے بعد ایک چھوٹے سے حضرت مسجد کے صف میں درمیان میں کھڑے ہو جائیں تو نمازیوں کو ثواب وہ ملتا ہے جو پہلی صف کا ہوتا ہے۔ اگر آخر میں کھڑے ہو جائیں تو فضیلت کے انداز بدل جاتے ہیں، اگر پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں تو فضیلت کے انداز بدل جاتے ہیں، اگر چھوٹے سے حضرت سے فضیلت کے انداز بدل جاتے ہیں تو جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جس مقام پر اور جس جگہ پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، تو وہ جگہ تو ساری کائنات سے افضل ہوگی نا، پھر وہ جگہ تو کعبے سے بھی افضل ہوگی نا، وہ جگہ تو خدا کے عرش سے بھی افضل ہوگی نا، وہ جگہ تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ کر اس روزے کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے نا، جس جگہ پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ اب دیکھیں نا، فضیلتیں جگہ سے نہیں فضیلت ہوتی، مکین سے فضیلت ہوتی ہے۔ جس کا مکین جتنا اعلیٰ ہوگا اس جگہ کی فضیلت اتنی اعلیٰ ہوگی۔ ایک اور بات علماء نے اسی سے نکتہ لیا، یہ زمین کا ٹکڑا ہے، کائنات کی من کل شیء افضل من کل شیء، امام
قاضی ایاز مالکی نے لکھا، فتویٰ دیا، اور اس پر اجماع ہے۔ اس بات پر اجماع اس کو کہتے ہیں کہ سارے علماء، اس میں یہ نہیں ہے کہ ریڈی والا کہے کہ جی میں نہیں مانتا، باہر کو بندہ کھڑا ہو کر کہے دی، یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کو اس طرح کی بندے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس میں جب کہا جاتا ہے نا کہ اس بات پر اجماع ہے، اس میں امام جلال الدین سیوطی آتے ہیں، اس میں حضرت امام احمد بن حنبل آتے ہیں، اس میں حضرت امام بخاری بھی آتے ہیں، حضرت امام اعظم بھی آتے ہیں، اس میں تمام محدثین اور تمام فقہائے کرام آتے ہیں، جس بات پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس بات پر اجماع علماء اہل سنت ہے، علماء اسلام ہے۔ اور اس بات پر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس فتوے پر تمام مسالک کے علماء کا اجماع ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو زمین کا ٹکڑا لگ رہا ہے، مس کر رہا ہے، من افضل من کل شیء، ہر شے سے افضل ہے۔ اگر زمین کا ٹکڑا میرے مصطفیٰ کے جسم کے اطہر کو چوم لے، ساری چیزوں سے افضل ہو جائے، تو کیا مقام ہوگا میرے امام حسن کا اور حسین کا، جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے بنے ہوئے ہیں۔ زمین کا ایک ٹکڑا آقا کریم علیہ السلام کے جسم کے بوسے لے لے، وہ ہر شے سے افضل ہو جائے، جس کو میرے مصطفیٰ نے کہا ہو لحم کا لحمی جسم کا جسمی۔ آپ پیار سے بولے نا سبحان اللہ۔ جس کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہو، جس کو میرے مصطفیٰ نے کہا ہو کہ تیرا خون اور میرا خون ایک ہی ہے، جس کو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھوں پر سوار کر کے کہا ہو لوگو اگر کسی نے جنت کے سرداروں کو دیکھنا ہے تو میرے بیٹوں کو دیکھ لیا کرے، نبی کریم صلی اللہ۔ تو اس حضرت امام حسن کی، حضرت امام حسین کی، حضرت مولا علی کی اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ 4 تن ایسے ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ سبحان اللہ، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ یہ 4 نفوس قدسیہ ایسے ہیں جن کی نسبت نبی کریم علیہ السلام نے اپنی طرف کروائی۔ تو ان کے طرح پوری کائنات میں ان کی فضیلت والا کوئی شخص نہیں۔ جتنی فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے جتنی فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی میں سے حصہ حضرت امام حسن کو اور حضرت امام حسین کو ملا ہے، یہ فضیلت ہے۔ اب میں جو قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، سورہ نور ہے، سورہ سارے بولے سورت نور، نور والوں کا تذکرہ، سورت نور، نور والوں کا تذکرہ۔ اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سے پہلے والی آیت ہے، اس کا نام ہی آیا نور ہے۔ آپ کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں، ان کو بولے بھی قرآن پاک سے مجھے آیت نور نکال کر دیں، تو وہ آپ کو یہ آیت نکال کر دیں گے، اللہ نور السماوات والارض۔ اس آیت کا نام آیا نور ہے، اور اسی آیت کے ریلیٹڈ ہے، یہ آیت نمبر ہے 35، اللہ نور السماوات والارض آیا نور، اور اس سے اگلی آیت ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ اب اللہ نے فرمایا فی بیوت، ان کے گھروں میں نور ہے۔ آپ پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ نور والے گھر کون؟ نور والے گھر، نور والے گھر جن کی دیواریں مٹی کی ہیں مگر اللہ کہتا ہے نور کی ہیں۔ نہیں، آپ پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ جن کا فرش کچا ہے مگر اللہ کہتا ہے نور ہے۔ جن کے مکان کی چھت لینٹر کی نہیں ہے، کھجور کی چھال رکھی ہوئی ہے، کھجور کی ٹہنیاں اوپر رکھی ہوئی ہیں، کھجور کی لکڑیاں ہیں اوپر، اللہ کہتا ہے نور ہے۔ آپ زور سے سبحان اللہ بولیں گے۔ فی بیوتن، ان کے گھروں میں نور ہے، ان کے گھروں میں نور ہے۔ حالانکہ گھر تو بہت سارے ہیں، ہر بندہ 4 دیواری کھڑی کر دیتا ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ مولا کن کے گھروں میں نور ہے؟ اللہ نے فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے، ان ترفع، جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا فرشتوں کو کہ فرشتوں یہ نور والے گھر ہیں، جاؤ اس گھر کی تعظیم کرو۔ ہائے 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 ہائے، جاؤ اس گھر کی تعظیم کرو۔ فرشتے آتے ہیں
اس گھر کا ادب اور احترام کرتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اس گھر کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو کر پہرا دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ مبشرہ میں یہ حدیث پاک نقل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ آپ پیار سے بولے نا سبحان اللہ۔ ابو ذر جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے ساتھ ہی تو دروازہ تھا، یہ آقا کریم علیہ السلام کا دروازہ ہے، یہ مولا علی کا دروازہ، یہ تو نہیں کبھی مسجد سے نکل کر جانا پڑے گا، مسجد میں بیٹھے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا بھئی علی کو آواز دو، علی کو۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں اٹھا، حضرت مولا علی کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا نا تو دروازہ کھلا تھا، تو پردہ ہوا سے تھوڑا سا سرکا، تو سامنے چکی رکھی ہوئی تھی آٹے والی جس سے آٹا پیسا جاتا ہے، کچھ چلانے والا مجھے نظر نہیں آیا مگر چکی خود بخود چل رہی تھی، کچھ چلانے والا نظر نہیں آیا مگر چکی خود بخود چل رہی ہے۔ کہتے ہیں میں حیرت سے مجسمہ بنا وہاں کر کھڑا دیکھتا رہا۔ حضرت امام حسن نے پوچھا ابھی آپ کے بابا کہاں نہیں ہے؟ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے آئے، واپس آئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں حیرت کے ساتھ نا ایسے مصطفیٰ کو دیکھتے جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے مصطفیٰ نے میری طرف توجہ فرمائی، میرے دل بے قرار کو قرار آیا، میری طبیعت جو مچل رہی تھی سکون آیا۔ میرے مصطفیٰ نے جب توجہ کی نا میری طرف تو میری آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا ابو ذر خیر تو ہے، اتنی حیرانگی کس چیز کی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی آپ نے حضرت مولا علی کے دروازے پر کھڑا کیا تھا نا، میں نے دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے مگر چکی خود بخود چل رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جاؤ علی کے گھر کی نوکری کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جی۔ اللہ حضرت نے وہ امام عشق و محبت کے جو صاحبزادے حضرت امام حسن جو امام زمن ہے حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جو کلام ابھی جو ہم نے پڑھا کہ بے اجازت جبریل بھی جن کے گھر آتے نہیں، بے اجازت جبریل بھی، یعنی جبریل بھی باہر کھڑا رہتا ہے، اجازت دے کے علی تو اندر آئیں گے، بے اجازت جبریل بھی جن کے گھر آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ فرمایا وہ قدر والے ہی جانتے ہیں کہ اہل بیت کی قدر اور شان کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں میں نور رکھا ہوا ہے اور فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں جاؤ ان کی دیواروں کا احترام کرو، ان کی دیواروں کی اب دیکھو نا اللہ نے فرمایا ان ترفع، اللہ تعالیٰ ان کی دیواروں کو اونچا کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اونچا کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، سارے بولے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اونچا کر۔ اب ان کے گھروں کو اونچا کرنے سے کیا مراد ہے کہ زمین سے جو دیوار لگی ہوئی ہے یہاں سے لے کر آسمان تک دیوار لے جائے گی؟ زمین پر دیوار ہے نا 10 فٹ کی، 12 فٹ کی، 15 فٹ کی آپ دیوار لگا لیں، صحابہ کے دور میں تو اتنے فٹ کی دیواریں نہیں ہوتی تھی نا، آپ اتنی اونچی کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جاؤ فرشتوں جا کر گارا بناؤ، یہ سارا کرو، اس دیوار کو اونچا کر دو، ان ترفع بلند کر دو اس دیوار کو، نہیں فرمایا فرشتوں جس طرح ورفعنا لک ذکرک، جس طرح میں نے اپنے حبیب کے ذکر کو رفعت عطا فرمائی ہے اسی طرح ان گھروں کو بھی رفعت عطا فرمائی ہے میں نے، جس طرح اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا میں نے اسی طرح کچھ گھروں کو بھی بلند کیا میں نے، اس طرح میں نے کچھ گھر بلند ہیں وہ دوسرے گھروں جیسے۔ اب دیکھیں وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اب ان گھروں میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَيُذْكَرَ ذکر کیا جاتا ہے فِيهَا ان میں اسمہ اس کا نام، ذکر کیا جاتا ہے ان گھروں میں۔ اتنا مشکل جملہ تو نہیں ہے اسمہ اس کا نام، اتنا مشکل جملہ نہیں ہے کہ آپ سارے دیکھ رہے ہیں، ذکر کیا جاتا ہے ان گھروں میں اللہ کا نام، ذکر کیا جاتا ہے ان گھروں میں اللہ کا نام، ان گھروں میں ذکر کیا جاتا ہے، ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی بڑائی بلند کی جاتی ہے، ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی پاکی اور تقدیس بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں، اب دیکھیں توجہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں نے ایک مشورہ دیا تھا نا مولا تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے،
تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، تجھے سجدے کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہ انسان بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کافی ہیں۔ انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ یہ تو زمین پر جا کر خون ریزی کرے گا۔ تجھے سجدے کرنے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ تسبیح کرنی ہے، ہم کرتے ہیں۔ تیرے نام کا ذکر کرنا ہے، ورد پکانا ہے، صبح شام مالا جپنی ہے تو مولا ہم جپ رہے ہیں۔ یہ کیا ضرورت ہے ان کی؟ اللہ نے فرمایا وَيُذْكَرُ فِيهِ اسْمُهُ وَيُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، فرشتوں جاؤ، تم نے بھی اپنے ذکر کا کہا تھا نا کہ ہم ذکر کرتے ہیں، دیکھو ذکر ایسے بھی ہوتے ہیں، دیکھو ذکر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے تم تو خود ذکر کرتے ہو۔ یہ وہ گھر ہیں جن کے گھر کی ایک ایک اینٹ میرا ذکر کر رہی ہے، جن کے گھر کا ایک ایک ذرہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ آپ سبحان اللہ بولیں گے تو صحیح۔ جن کے گھر کا ایک ایک ذرہ میرا ذکر کرتا ہے۔ آپ بات دیکھو، یسبح لہ، تسبیح بیان کی جاتی ہے، فیہا، ان گھروں میں، بالغدو والآصال، صبح میں بھی شام میں بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تسبیح بیان کی جاتی ہے، صبح میں بھی اور شام میں بھی۔ نہ صبح کو اللہ کو بھلایا جاتا ہے، نہ شام کو اللہ کو بلایا جاتا ہے، نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بغیر کوئی سانس لیا جاتا ہے۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو بھی خدا کی یاد میں، رات کو نیند آتی ہے تو بھی خدا کی یاد میں۔ یہاں پر جو نفوس قدسیہ رہتے ہیں انہوں نے خدا کو اتنا یاد کیا ہے، اور خدا کا یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا ہے، فرمایا جاؤ فرشتوں جا کر دیکھو میرے چاہنے والے میرا ذکر کیسا کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ آیت نمبر آپ یاد کریں، آیت نمبر 36، آیت نمبر 36، سورت نور، سورت نور۔ حوالہ ہے میرے پاس تفسیر در منصور کا، میں نے اسکرین شاٹ لیا کہ اگر کوئی بھائی واٹس ایپ بھی لینا چاہے تو میں اس کو دے دوں، عربی کی کتاب کا ہے، اردو کا نہیں ہے، اردو ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی بھائی واٹس ایپ لینا چاہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، ہاں ترجمہ اپنے مولوی سے جا کر کروا لیں، ترجمے کی آزادی، آپ جس سے مرضی جا کر کروا لیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ ترجمہ جی مجھ سے آ کر کریں، نہیں، آپ گوگل سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، مفتی گوگل سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، آپ کسی سے بھی ترجمہ جا کر کروا لیں۔ تفسیر در منصور، تفسیر در منصور، لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی، پچھلے جمعے ان کا تعارف میں نے تھوڑا سا کروایا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے، اور یہ وہ شخص ہے امام جلال الدین سیوطی جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان پر پہرا دیا تھا۔ ان کے دور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں کچھ لوگ اٹھے تھے جنہوں نے کہا تھا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین ہیں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہما، یہ دونوں ایمان والے نہیں ہیں۔ لوگوں نے کتابیں تحریر کی، فتوے، آج بھی کچھ لوگ اس عقیدے کے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ فکر ختم ہو گئی، آج بھی کچھ لوگ اس عقیدے کے موجود ہیں جو کہتے ہیں جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین مومن نہیں ہیں۔ اس بندے نے، امام جلال الدین سیوطی نے، پہلا رسالہ لکھا تقریباً کو 15 سے 20 پیج کا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے ہونے کا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین ہیں وہ مومن ہیں، پہلا رسالہ لکھا۔ ابھی رسالہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، ارادہ کیا تھا، میرے مصطفیٰ نے زیارت کروا بھی دی تھی امام جلال الدین سیوطی، فرمایا تھا تو میرے والدین کے ایمان پر پہرا دیتا ہے، جا تیری دنیا کی بھی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، تیرے علم کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں۔ آؤ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہے جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتے ہوئے کتنی دفعہ زیارت کروائی ہے؟ 72 دفعہ جاگتے ہوئے، یہ سارے مانتے ہیں۔ ان کی کتابیں بھی اپنے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کی کتابیں بھی مدرسوں میں پڑھائی، مگر عوام کو نہیں بتائی جاتی۔ مدرسوں میں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں، مگر عوام کو یہ اپنے مدرسوں میں، بیٹا یہ باتیں نا عوام میں بیان کرنے والی نہیں ہوتی۔ بھی کیوں نہیں ہوتی؟ عوام کو اگر یہ جاننے کا حق ہے کہ ہمارے ملک کی اکانومی کہاں تک پہنچی ہے تو یہ جاننے کا بھی حق ہے کہ قرآن میں تفسیر کس نے کیا کی ہے۔ عوام کو اگر یہ جاننے کا حق ہے کہ ڈالر کا ریٹ کیا پہنچ چکا ہے تو عوام کو یہ جاننے کا بھی حق ہے جلال الدین سیوطی نے کہاں بیٹھ کر تفسیر لکھی ہے۔
عوام کو اگر یہ جاننے کا حق ہے تو ہمارے ملک کے معاشی حالات کیسے ہیں، تو عوام کو یہ جاننے کا حق بھی ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر میں گھپلا کس نے مارا ہوا ہے، قرآن پاک کی تفسیر میں ڈنڈی کس نے ماری ہوئی ہے، دھاندلی کس نے کی ہے، اور سیدھا راستہ کس بندے نے دکھایا ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر چھپاتا کون ہے اور چھپاتا کون ہے؟ چھپانا اور چھپانا ہماری اردو کی زبان ہے نا ماشاءاللہ۔ اگر زبر کے ساتھ پڑھ لو تو ظاہر کرنا ہوتا ہے، اگر پیش کے ساتھ پڑھ لو تو چھپا دینا ہوتا ہے، ہڈن کرنا ہوتا ہے، چھپانا ہڈن کرنا، چھپانا چھاپنا ظاہر کرنا۔ تو یہ تو عوام کی بات ہے نا۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں انس ابن مالک، حضرت انس ابن مالک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، یہ بچپن میں جیسے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو یہ میرے مصطفیٰ کے غلام آ گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، یہ حضرت انس ابن مالک کی میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ وہ شخص ہے رات کو جب سویا کرتا تھا نا تو اس کا جو سرہانہ ہوتا تھا میرے مصطفیٰ کے دروازے کی دہلیز ہوتی تھی۔ نہیں، آپ کی سبحان اللہ ڈھیلی ہے، جتنا بڑا یہ تکیہ لگا کر سوتا تھا آپ کی سبحان اللہ کچھ نہ کچھ تو اونچی ہونی چاہیے نا، اتنا عرش بھی اس کی دہلیز سے نیچے ہوا کرتا تھا جہاں پر یہ سر رکھ کر سویا کرتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کے دروازے کی دہلیز کا تکیہ بنا کر حضرت انس ابن مالک سویا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کے کسی دوست نے پوچھ لیا، یار تو کہیں اور جا کر سو جایا کرو، رات کو تو دروازے کے سامنے لیٹ رہتا ہے اور دروازے کی دہلیز پر اپنا سر رکھ لیتا ہے، کہیں اور جا کر سویا کرو۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میں دروازے کی دہلیز پر اس لیے سوتا ہوں کہ رات کو میرے مصطفیٰ جیسے جاگے پاؤں کی آہٹ سے مجھے پتہ چل جائے میرے مصطفیٰ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ میرے مصطفیٰ کو یہ وضو کروایا، سارے کام یہ، گھر کے بھی کام یہ کرتے تھے، میرے مصطفیٰ ان کو بازار بھی بھیجا کرتے تھے اور بہت ساری باتیں۔ حضرت آپ یاد تو کریں نا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بریدہ، اور یہ دوسرے صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ، دو صحابہ سے حدیث پاک حضرت امام جلال الدین سیوطی لے کر کہتے ہیں قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت کی۔ کس آیت کی؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان کے گھروں میں نور ہے، اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کو بلند کر دیا ہے، ان گھروں میں صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی، آپ ترجمہ تو کر لیں نا، آپ مولوی صاحب سے بھی جا کر کروا لیجئے گا، ابھی بھی کر لیں، سیکھ لیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کو بلند کر دیا ہے، ان کے گھروں میں نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت کی۔ فقام الیہ رجل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمایا، صحابہ پہلے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل آئے آیت لے کر، میرے مصطفیٰ نے آیت پڑھ کر سنائی، جیسے آیت پڑھ کر سنائی نا صحابہ میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، فقام الیہ رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، ایک شخص کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ، اب بولیں تو صحیح نا یا رسول اللہ، فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایو بیوت ہذہ، کون سے گھر ہیں وہ، ایو بیوت ہذہ، جن گھروں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ان کی بڑی عظمت ہے، بڑی رفعت ہے، ان کی بلندی کو آسمان بھی نہیں چھو سکتا، آسمان نیچے ہے، خدا کا عرش نیچے ہے، ان گھروں کی عظمت اونچی ہے، ان گھروں کی عظمت اونچی ہے۔ ایو بیوت ہذہ، یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ ایک صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ قالا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیوت الانبیاء، بیوت الانبیاء، یہ نبیوں کے گھر ہوتے ہیں۔ یہ کن کے گھر ہوتے ہیں؟ نبیوں کے گھر ہوتے ہیں، جن کی بلندی، عظمت اور رفعت اور شان اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ ان کی شان تو کوئی اور پہنچ ہی نہیں سکتا، بیت اللہ بھی ان کی شان کو نہیں پہنچ سکتا، بیت اللہ بھی ان کی شان کو، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کو بلندی عطا فرمائی۔ بیوت الانبیاء، یہ نبیوں کے گھر ہیں۔ اب دیکھیں اگلی بات، فقام الیہ ابو بکر، نہیں، اگر آپ کو پہلے کا ترجمہ نا فقام الیہ رجل، کیا ترجمہ تھا؟ ایک شخص کھڑا ہوا، کیا ترجمہ تھا؟ ایک شخص کھڑا ہوا۔ اب ہے فقام الیہ ابو بکر، اب ترجمہ تو آپ کریں نا میرے ساتھ، حضرت ابو بکر کھڑے، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے،
کون کھڑے ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے. اب بولے میرے ساتھ, حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے. فقالا, اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں, فقالا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اے میرے سونے مصطفیٰ والدعا کے مکھڑے والے, آپ ذرا توجہ میری طرف بھی کیجیے. ان کے سوال کا جواب آپ نے دے دیا, اب میرے سوال کا جواب دیں. حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ھذا البیت منھا. حضرت علی کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا البیت منھا. ھذا البیت منھا, آگے 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 تفصیل بھی بیان کی. لبیت علی و فاطمہ, حضرت علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہما کا یہ جو گھر ہے, یہ علی اور فاطمہ کا جو گھر ہے, یہ گھر بھی ان میں سے ہے. نبی نے فرمایا, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ نبیوں کے گھر ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے شان بلند کی ہے, جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. ایک صحابی نے پوچھا, میرے مصطفیٰ نے وضاحت کر دی. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ یہ گھر ہے جہاں علی رہتا ہے, یہ گھر ہے جہاں امام حسن رہتے ہیں, یہ گھر ہے جس کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا ہے, وہ دروازہ جہاں پر سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رہا کرتی ہے. یا رسول اللہ اس گھر کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ یہ گھر ان گھروں میں سے ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق کو پتا ہے کہ مولا علی کا گھر نبیوں کا گھر نہیں ہے. حضرت مولا علی کا گھر نبیوں کا گھر نہیں ہے, یہ نبیوں کے گھروں کی بات تھی. کن کے گھروں کی بات تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق پوچھ لیا, یا رسول اللہ یہ صدیق اکبر کا عقیدہ سنیں, یا رسول اللہ یہ جو مولا علی کا گھر ہے اس گھر کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ, آپ بتائیں تو صحیح, ذرا وضاحت کریں. جس گھر میں امام حسن رہتے ہیں, جس گھر میں حسین کھیلتے رہتے ہیں, جس گھر میں سیدہ فاطمہ چلتی ہیں, جس گھر میں مولا علی آرام کرتے ہیں, یا رسول اللہ اس گھر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نبی قالا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا نعم, ہاں, نعم, ہاں. صرف بات یہاں پر ختم نہیں کی, کہتے نعم من افاضلھا, من افاضلھا, من افاضلھا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر, یہ گھر نبیوں کے گھروں میں سے ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا, ان گھروں میں سے ہے, بلکہ ان سے افضل ہے. آپ کی سبحان اللہ ڈھیلی ہے. یہ گھر ان گھروں سے من افاضلھا, یہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے, میں نے نہیں لکھا. یہ کچھ شیعوں کی تفسیر نہیں ہے, ہمارے سنیوں کی تفسیر ہے. امام جلال الدین سیوطی پر اگر آپ کو یہ نہ بندہ کہے کہ جناب والا یہ تو شیعوں کی باتیں کرتے ہیں, شیعوں کا عقیدہ, شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جب علی کی بات کرنی آتی نا, ہمارے کہتے ہیں چھوڑو جی یہ تو شیعوں کا ہے, یہ تو انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے علی علی کرنا, ہمارا کیا مسئلہ. آپ تھوڑا سا ذکر کریں, ایک علی کا نعرہ لگائیں نہ لگائیں وہ بھی چھوڑیں, آپ بس سرسری سا ذکر کریں, بس صحابہ کے ذکر پر رہیں, باقی بات ختم ہو جائے گی. نہیں, علی کا بتانا پڑے گا, علی کا تعارف آپ کو کروانا پڑے گا. دنیا نے جو چھوڑ دیا نا علی کو, سمجھا کہ علی ایم ہی ہے, علی ایم نہیں ہے. فرمایا علی وہ ہستی ہے, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ ایمان کو ڈھونڈتے ہیں, ایمان علی کو ڈھونڈا کرتا ہے. ایمان علی کو ڈھونڈا کرتا ہے. وقت یہاں پر ختم ہو گیا. کچھ لوگوں نے یہ اعتراض ہے کہ جی وقت ختم زیادہ ہو جاتا ہے آپ کی گفتگو کرتے ہوئے, تو اپنی سجیشن بھی انہوں نے پیش کی, اتنے وقت پہ گفتگو ہونی چاہیے, اتنا نہیں ہونا چاہیے, تو اسی پہ اکتفا کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی اللہ.